آج کل ڈپریشن جو ہے ایک عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جس آدمی کو دیکھا جائے وہ انتہائی پریشان ہے۔ لوگ ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے ترقی یافتہ ملک میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ یہ سب کچھ اپنی قلبی تسکین کے لیے کرتے ہیں، اپنے سکون کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا کے مالدار ترین لوگ جو ہیں وہ ہالی ووڈ میں ہیں، لیکن سروے کے مطابق سب سے زیادہ دنیا میں جو لوگ پریشان ہیں وہ ہالی ووڈ ریاست کے ہیں۔ سب سے زیادہ لوگ وہاں پریشان ہیں، مالدار بھی وہی ہیں اور سب سے زیادہ پریشان بھی وہی ہیں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں ترقی کا اور سکون کی زندگی بسر کرنے کا ایک اہم اصول مرحمت فرمایا ہے۔ ہر وہ پہلو جس سے انسان کو پریشانی ہو اس کو اپنی زندگی سے مٹا ڈالو، اس کو پس پش ڈال دو۔ اگر اس کو ہم یاد کرتے رہیں گے جس کام سے ڈپریشن ہوتی ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک زبردست اصول بیان فرمایا۔ ان اصولوں میں سے ہزاروں اصول نکالے جا سکتے ہیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نہیں دیا، تم سے فوت ہو گیا، تمہارے ہاتھوں سے چھن گیا ہے، اس پر افسوس نہ کرتے رہو، ہر وقت ہاتھ نہ مسلتے رہو، پریشانی کا اظہار نہ کرتے رہو، لوگوں کے سامنے شکوے نہ کرو، اس کو بھلا دو، چاہے جتنی بڑا نقصان کیوں نہیں ہو گیا، ورنہ ذہنی مریض بن جاؤ گے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پر اتراؤ نہیں، جو اللہ نے نہیں دیا یا چھین لیا اس پر گھبراؤ نہیں، اس پر نہیں گھبرانا چاہیے۔ لیکن ہم اس کو اتنی سوچتے ہیں کہ ہم ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جن جن چیزوں میں تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو یا تلاش کر رہے ہو، ڈھونڈ رہے ہو، یہاں میں نے سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جو ہر وقت تمہیں خوف رہتا ہے، ہر وقت پریشانی رہتی ہے، مال کے کم ہو جانے کی یا تلف ہو جانے کی، مال میں تمہیں سکون محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ہے نہیں وہاں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ پاک نے فرمایا جو میرے پیارے بندے ہیں، میرے دوست ہیں، وہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اس طرح کسی غم کو اپنے سر پر سوار نہیں کرتے، بڑی سے بڑی پریشانی کو پس پش ڈال دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ غالباً حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت آپ کا جو سامان لدا آ رہا تھا بحری جہاز پر، تجارتی مال تھا، وہ سمندر میں تلف ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آگے خبر دی حضرت وہ سامان اوپر آ گیا ہے اور جہاز کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ اس نے کہا میں کہتا ہوں آپ کا نقصان ہو گیا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، میں کہتا ہوں کہ آپ کا مال بچ گیا ہے تو پھر بھی الحمدللہ۔ انہوں نے فرمایا اصل مال کے بچنے پہ یا تلف ہونے پہ نہیں کہہ رہا تھا، میں اپنے دل کی کیفیت پہ کہہ رہا تھا الحمدللہ، کہ جب آپ نے کہا کہ مال ختم ہو گیا آپ کا تو میں نے کہا کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی میرے دل کو، میں نے کہا الحمدللہ۔ تو جب آپ نے کہا مال آ گیا تو اس پر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، آئے یا جائے تو نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف، نہ کوئی خوشی۔ تو اس دل کی کیفیت پر میں نے الحمدللہ کہا ہے کہ اللہ نے ایسا دل بنایا ہے کہ اب یہ پریشان نہیں ہوتا، اللہ کے خزانوں پر نظر ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ پاک نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اپنی یاد میں رکھا ہے، میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ سب سے زیادہ وہ آدمی جو کافر ہے، اس کافر آدمی کو موت کے وقت ڈپریشن ہوتی ہے جو حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ اسٹالن تھا، کمیونسٹوں کا امام تھا، دہریہ تھا،
اس نے یہ مذہب غالباً ایجاد کیا تھا. تو جب اس کی وفات کا وقت آیا تو وہ زور زور سے کہہ رہا تھا اللہ اللہ اللہ. لوگوں نے اسے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو, آپ تو ساری زندگی اللہ کا انکار کرتے رہے ہو. اس نے کہا کیا کروں, سانس نہیں چل رہی, اللہ کہتا ہوں تو سانس چل پڑتی ہے. یعنی اللہ نے اپنے نام میں اتنی سکون رکھا ہے. ڈپریشن کا علاج یہی ہے اللہ کا نام. تنہائی میں بیٹھو, باغات میں جاؤ اور قدرتی چڑیوں کی چہچہاہٹ اور ان کی آواز کو سنو, بلبل کی کوکوں کو سنو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. اس طرح کی تنہائیوں میں بیٹھ کے وہاں اللہ کا ذکر کرو, دیکھو کہ خدا کیسا سکون نصیب فرماتے ہیں. باغات میں بیٹھو, لہلہاتی کھیتیوں میں بیٹھو, وہاں جا کے اللہ کا ذکر کرو, تھوڑی دیر کے لیے تلاوت, تھوڑی دیر کے لیے خدا کو یاد کر لو, دیکھو کہ اللہ کیسا سکون نصیب فرماتے ہیں. اور عزیزان گرامی, اب انشاءاللہ 3-4 دن کے بعد عید الضحیٰ آ رہی ہے, تو اس میں ہم نماز کے بعد سب ایک دوسرے کو گلے ملیں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد کہیں گے. اگر دل میں فرق ہے, بغض اور کینہ ہے, تو گلے ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں ہر مسلمان کی طرف سے. اپنے دل کی صفائی ہماری ذمہ داری ہے. مہمان کسی کے گھر میں آ رہا ہو تو گھر کی صفائی میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر کو صاف کرے اور مہمان کو ریسپیکٹ دے. اگر گھر صاف نہیں ہے تو میزبان کا قصور ہے. اللہ ہمارا مہمان ہے, مہمان خانہ انسان کا دل ہے مسلمان کا. اگر یہ گندا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو صاف کریں. اور اگر مونسون برائی کا, بے حیائی کا آ رہا ہے تو وہ برسے گا. اور وہ دل ہے, اگر دل کے اوپر اس قسم کے مونسون آ رہے ہیں تو بادلوں کے برسنے سے پھر ہمیں انکار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ چھائے ہوئے ہیں, وہ برسنا ہے, انہوں نے پانی کے بھرے ہوئے ہیں. تو جس طرح وہ برستے ہیں اسی طرح جو مونسون آتے ہیں بے حیائی کے, بغض کے, کینے کے, پھر وہ برستے ہیں انسان کے کردار کی صورت میں. ایک دوسرے کو کھانا, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا, ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا, کسی کو ذلیل کرنا, کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج کرنا, یہ ہمارا کام ہو جاتا ہے. اور وہ برستے ہیں, پھر دل اگر صاف ہو جائے تو پھر پاکیزہ مونسون اللہ کی رحمت کی شکل میں اٹھتے ہیں اور پھر وہ برستے ہیں خدا کی رحمت بن کر. مر جاتا ہے انسان, اپنی قبر میں سو رہا ہوتا ہے, لوگ اس کا اچھا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں کی صفائی کا اہتمام کریں. کسی مسلمان کے بارے میں بھی کینہ نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ یہ علماء کا عمل رہا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے وہ سب کو معاف کر کے سوتے ہیں, کہ کسی کی طرف سے دل میں میل نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے عید ملنی ہے تو عید سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کر لیں. خاندان کے لیے اللہ کی رحمت بنے, اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے. دیکھیے مائیکل جیکسن ایک بہت بڑا آدمی تھا, اس نے کہا تھا کہ میرا ماضی مجھے بھول جائے. اس کو بھلانے کے لیے اس نے مصنوعی ماں باپ بنائے, ان ماں باپ کو بھی ختم کر دیا. وہاں آنا جانا رشتہ داروں میں بھی میں جاتا ہوں, مجھے میرا ماضی یاد آتا ہے, لہذا نہیں جانا. اور میرا رنگ سفید ہو جائے, سرجری کی اس نے, سیاہ فام تھا, سفید ہو گیا. اور اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ 150 سال میری عمر ہو. 50 سال کا ہوا, 50 ڈاکٹر اس کے ساتھ پھرتے تھے اور ڈاکٹر بھی منگوائے گئے. آدھے گھنٹے میں موت واقع ہو گئی. چیک کیا گیا تو سارا جسم گلا سڑا تھا, نہ اس کا دل محفوظ تھا, نہ اس کے پھیپھڑے محفوظ تھے, نہ اس کے گردے ٹھیک تھے, سارے کا سارا نظام ختم ہو گیا. سرچ جب ہوئی, تحقیق کی گئی تو انہوں نے کہا فطری تعلقات سے اس نے روگردانی کی ہے. ماں سے, باپ سے, بھائی سے, بہنوں سے, رشتہ داروں سے تعلق کو توڑا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے اس کا یہ حال کر دیا ہے. ایک ڈاکٹر تھے بہت بڑے, وہ کہتے ہیں کہ میری آئی سی یو میں ڈیوٹی ہوتی تھی, انتہائی نگہداشت کا جو وارڈ ہوتا ہے وہاں, اور ساتھ ٹی بھی ہو رہی ہے کمپیوٹر کی, لوگوں کے سانس اکھڑ رہے ہیں, ان کی موت سامنے ہے. آخری وقت میں جو ان کے الفاظ ہوتے تھے میں ان کو لکھتا تھا. تو اکثر میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو آخری وقت میں کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان والوں کو بلاؤ اور ہمیں ملواؤ. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ خاندان بھی کوئی چیز ہوتا ہے.
ان دنوں سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آخری وقت اور مشکل اوقات میں اگر خاندان یاد آتا ہے تو اپنی خوشی کے ایام میں بھی اپنے خاندان کو ٹائم دینا چاہیے۔ اب پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ پھرتا رہتا تھا، کبھی برگر پوائنٹ پہ جا رہے ہیں، کبھی ہم چائے پینے کو جا رہے ہیں، کبھی کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں، کبھی کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس دن سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں نے اپنے رشتہ داروں کو ٹائم دینا ہے۔ جب بھی میں آتا ہوں اپنی خالہ کے گھر جاتا ہوں، پھوپھی کے گھر رہتا ہوں، اپنے عزیز و اقارب امی کے پاس، بھائی کے پاس، چچا کے پاس، ان کے اپنے رشتہ داروں کو سارا وقت دیتا ہوں۔ موت کے وقت بھی یہی ہوتے ہیں، زندگی میں بھی انہیں کو ٹائم دینا ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو بہرحال عید کا مقصد یہی ہے کہ آپ آئیں، آپ کے رشتہ داروں کو کوئی ٹھنڈک پہنچے، کوئی ٹھنڈی ہوا ملے، ان سے ایسا نہ ہو کہ آپ باہر رہتے ہیں، عید کے دن میں آئے سارے مسائل اپنے سر پر رکھ کے آ رہے ہو، بس پہنچے گھر میں پہلے مسائل شروع ہو گئے، اوکوا کو زمین دا فیصلہ کرے، اوکوا کو فلانا بنا ہی تھا پہ، فلانے کو آکو فلانی شاید فیصلہ فلانی اے متام رچاون کی دے بے اوقات ٹھیکن، کم از کم خوشی دے اوقات کو خراب نہ کی تھا میں نے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، یہ ہماری طرف سے ہمارا ایک فریضہ ہے کہ ہم ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں، آپ ہماری خیر خواہی کریں، ہم آپ کی خیر خواہی کریں۔ اسلامی معاشرت کی بنیاد اسی پر ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ معادن کمعادن الذهب والفضة، مسلمانوں کی مثال سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہے، مل جل کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ڈھارس بنتے ہیں، سہارا بنتے ہیں۔ تو بہرحال ان خوشی کے اوقات کو خراب نہ کیا جائے، اپنے معاملات باہر رکھ کے آنا چاہیے۔ جب اپنی بستی میں، محلے میں، گھروں میں آئے تو آپ سے ٹھنڈی ہوا اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو لگنی چاہیے۔ اللہ پاک ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔